अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुग़विया ज़हरा काज़मी केस के हवाले से इस वीडियो में आपको आगाह करना है। एक तो ये है कि आज जिस तरह समाअत हुई, समाअत में क्या हुआ है, और उसके अलावा जो और मामलात हैं, यानी कि बच्ची का अब बाकायदा तौर पर साइकियाट्रिक और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तिब्बी मुआयना करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ उन्होंने फैमिली से बच्ची की हिस्ट्री ली है और इसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। चूँकि ये बातें पहले जो हमें मालूम थी, लेकिन जिस तरह हमने सोचा था कि कमरा अदालत में डिस्कस होंगी, तो आपके सामने तब भी ये तफ़सीलात रखेंगे। तो आज कमरा अदालत में जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत में मुल्ज़िम की तरफ से जो ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, यानी कि बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए और उसके बाद फिर बच्ची से मुलाकात की उसको इजाज़त दी जाए, जो कि ट्रायल कोर्ट से इसकी दरख़्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। आज बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में पिछली दफ़ा जब नोटिस हुआ था और उसके बाद फिर आज समाअत होना थी। चूँकि पहली समाअत थी नोटिस के बाद, तो आज मेहदी अली काज़मी साहब, उनके वकील जिब्रान नासिर, उसके अलावा जो मुल्ज़िम की तरफ से मुल्ज़िम ज़हीर खुद कमरा अदालत में मौजूद था, और उसके बाद फिर मुल्ज़िम के जो वकील हैं जीएम फारूकी साहब, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के लिए चूँकि 52 और 53 नंबर पे केस लगा हुआ था, समाअत के लिए जैसे ही टेकअप हुआ तो उसके बाद इमरान नासिर साहब ने कहा कि एक तो ये है कि हमें इसका नोटिस मौसूल हुए हैं, हम वकालतनामा जमा करा रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें दरख़्वास्त की कॉपी फ़राहम कर दी जाए ताकि हम इस पे तैयारी के साथ दलाइल देना शुरू कर दें। साथ ही साथ उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि जो सिंध हाई कोर्ट का यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब का पहला जो हुक्मनामा था इस मामले से मुतालिक, यानी कि बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी गई थी वालिदैन को, और उस साथ-साथ साइकियाट्रिस्ट और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का की तरफ से या उनकी जो इजाज़त दी गई थी कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, और मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा तौर पर जाकर जो है वो बच्ची का मुआयना करे और बच्ची की जो भी ज़हनी कैफ़ियत है, उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। उस पर उन्होंने अदालत को बताया कि अमल दरामद शुरू हो गया है। महकमा सेहत सिंध ने 13 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर जो है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के हवाले से एक नोटिफ़िकेशन जारी किया, और मेडिकल बोर्ड ने बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाकर बच्ची का मुआयना जो है वो करना शुरू कर दिया है। अब चूँकि तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में जाकर साइकियाट्रिक और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि माहिर नफ्सियात, वो जाकर बच्ची से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और बच्ची की जो एक ज़हनी कैफ़ियत है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं, और जो भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो अदालत के सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि जो फैमिली से बच्ची की हिस्ट्री है, यानी कि एक बच्ची का रहन-सहन कैसा था, बच्ची की का मिज़ाज कैसा था, बच्ची घर में कैसे रहती थी, फैमिली का बच्ची के साथ कैसे अटैचमेंट थी, और उसकी जो मुकम्मल जो एक बच्ची का जो एक बैकग्राउंड था, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो हिस्ट्री जो है मुकम्मल तौर पर ली गई है, और जो सवालात पूछे गए थे माँ-बाप से, वो सवालात भी बता दिए गए हैं मेडिकल बोर्ड को। तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड जो है ना सिर्फ़ बच्ची के घर का माहौल, बल्कि बच्ची से जो एक उसका जो बचपन का माहौल था, बचपन में उसका जिस तरह रहती थी, जिस तरह उसका बर्ताव था घर में, उस हवाले से बाकायदा तौर पर जो जवाबात थे, यानी कि जो सवालात पूछे गए थे, उसके जवाबात जो है वो बता दिए गए हैं। अब मेडिकल बोर्ड जो है खुद इस मामले का जायज़ा ले रहा है, और जायज़ा लेने के बाद खुद जो है वो अदालत में रिपोर्ट जमा कराएगा। आपको हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह 2 अलग-अलग जो यानी कि एक सिंध हाई कोर्ट का मेंबर इंस्पेक्शन टीम, और इसके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनको सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह हुक्मनामा जारी किया था कि माँ-बाप की मुलाकात कराई जाए, 5 घंटे तवील तरीन मुलाकात हुई, उसका जिस तरह अदालत का हुक्मनामा था, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट बाकायदा तौर पर अदालत में जमा करा दी है, और उन्होंने अदालत को आगाह कर दिया है कि अदालत ने जो हुक्मनामा जिस तरह हुक्मनामा जो है वो जारी किया था, अ, उसी हिसाब से जो है वो वालिदैन की और 2 बच्ची के बहनों की, और उसके बाद फिर इनकी मुलाकात जो है 5 घंटे करवाई गई है, यानी कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक मुलाकात हुई, और मुलाकात जिस माहौल में की गई है, उसके हवाले से भी अदालत को आगाह कर दिया गया है। अब चूँकि मामला आगे बढ़ रहा है, और जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा और जो भी अदालत इस मामले में बेहतर समझेगी, फैसला करेगी, आज मुल्ज़िम की वकील की तरफ से कहा गया कि चलें ठीक है, अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो 164 के बयान के ऊपर जो दरख़्वास्त है, उसके ऊपर दलाइल सुन लिए जाएँ, उसके बाद फिर अदालत जो बेहतर समझे, वो फ़ैसला कर ले। तो अदालत ने उनको 3 दफ़ा बीच में टोका कि ठीक है, हम आपको सुन लेंगे। पहले इस मामले का जायज़ा ले लें, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आ जाएँ, उसका जायज़ा ले लें, और उसके बाद ही जो है वो इस मामले को सुना जाएगा, और जो भी फ़ैसला होगा किया जाएगा। चूँकि अदालत के सामने जो है वो जिब्रान नासिर साहब ने ये बात रखी थी कि देखें,
عدالت نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس پہ عمل درآمد کچھ حصے کا ہو گیا اور کچھ کا ہو رہا ہے، اور اب ڈاکٹرز کی رپورٹ آ جائے گی، اور رپورٹ آنے کے بعد پھر یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ کیا بچی اس قابل ہے کہ یہ جو ملزم ہے اس سے جا کے ملاقات کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، یا اس کو اجازت دی جانی بھی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ اب رپورٹ آنا باقی ہے، جج کی رپورٹ آنا باقی ہے، اس کے بعد ہی پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے، چونکہ یکم کو جو ہے 1 نومبر کو اس معاملے کی سماعت ہوگی، تو اس کے بعد ہی پھر اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد عدالت جو حتمی فیصلہ جاری کرے گی اس پہ دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا۔ تو پھر عدالت نے 7 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے، یعنی کہ اب جو ملزم کی طرف سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھی اور اس کی خواہش ہے کہ وہ مغویہ سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جا کے ملاقات کرے، اس معاملے کی سماعت جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر 7 نومبر کو ہوگی، یعنی کہ دونوں درخواستوں کی درخواست وکالت نامہ جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر درخواست کی نقول جو ہے، درخواست کی جو کاپیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں جبران ناصر صاحب کو۔ اب آئندہ سماعت پر اب جو وہ دلائل ہوں گے۔ اچھا، بہت سارے ہم سے دوست پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں جی ایم ایل او کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، ایم ایل او جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں تاخیر تو بالکل ہونا تھی، وہ ہو گئی، لیکن پرسپشن یہ بھی قائم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ملزم نے خواہش کا اظہار کیا، اس کی خواہش کیوں نہیں پوری کی جا رہی؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مغویہ کا ایم ایل او جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے ایک طویل ترین ٹائم گزارا گیا، یعنی کہ ملزمان کی طرف سے کس طرح ٹائم گین کیا گیا، بیچ میں کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ سماعت ملتوی ہو جاتی تھی، سماعت نہیں ہو پائی، اور اب تک جو ہے وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، لیکن ملزم کو اتنی بے چینی ہے، وہ اتنی جلدی میں ہے کہ بچی سے کس طریقے سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ تو ایک تو مطلب لیگلی وہ ملاقات کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی حق نہیں کہ ایک طرف بچی جو ہے وہ مائنر ثابت ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں ملزم کے خلاف اور اس کے ساتھیوں کے خلاف، یعنی کہ اس کے شریک جو ملزمان ہیں، اس کی والدہ اور اس کے بھائی اور دیگر ملزمان کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں کیس زیر سماعت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے، کہ اس کو چاند چاہیے۔ کیسے اس کو مل سکتا ہے؟ قانون کے مطابق جو ہے وہ ملزم تو کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ ملزم جو ہے وہ کسی صورت بھی جو کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جائے۔ امید ہے کہ عدالت جو بھی ہوگا ایک قانون کا جو طریقہ کار ہے اس حساب سے فیصلہ کرے گی، لیکن آج جو اس کی خواہش تھی، جو کہ پچھلی دفعہ عدالت کے ریمارکس بھی تھے کہ اگر والدین نے ملاقات کر لی ہے تو پھر اس سے بھی ملاقات ہو جانی چاہیے، تو آج اس کے ارمانوں پر پانی پھرتے ہوئے ہم نے دیکھا، وہ مایوس ہو کے واپس لوٹا اپنے وکلا کے ساتھ۔ اب امید ہے کہ عدالت جو بھی رپورٹس آئیں گی میڈیکل بورڈ کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جائزہ لے گی رپورٹس کا، اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ جو اندر کی خبریں ہیں، وہ اندر کی خبریں ہم پہلے بے شمار چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اندر کی خبریں جو ہے وہ ملزم کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ بچی مائنر ہے اور بچی کو شاید اس بات کا ادراک بھی ہو گیا ہے، اور ڈاکٹروں کی طرف سے بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بظاہر لگتا ہے، جو معائنہ کیا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ ملزم کے لیے اب آنے والے دن مزید خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ حتمی چیزیں جب عدالت میں آئیں گی تو اس کے بعد پھر جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے آج جب سماعت کے بعد مہدی کاظمی صاحب اور ہم ساتھ نکلے تو وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ ایک اللہ کی طاقت ہے، پہلے بھی یقین تھا اور یقین پختہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما رہا ہے، کیونکہ ملزمان نے جس طرح ایک جال بنا تھا اور اس کے بعد پھر مختلف اداروں کی طرف سے ایک جو ہے لاپرواہی و غفلت برتی گئی اس کیس کو لے کے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کام دکھانا شروع کیا تو سب کے جو ارمان تھے یا سب کے جو ارادے تھے وہ نیست نبود ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو بچیوں کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس حساب سے ہی عدالت جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے گی، اور عدالت امید ہے کہ مایوس نہیں کرے گی۔ لیکن دوسری طرف 29 تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، یعنی کہ آج سے 2 دن کے بعد ملزمان جو کہ مفرور ہیں ان کو گرفتار کرنا بھی پولیس کا کام ہے۔ 1 نومبر کو اس معاملے کی رپورٹس پیش کی جانی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ ملزم کی درخواستوں کا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا رخ بدلتا ہے، لیکن جو رپورٹس آئیں گی اب اس کی رپورٹ کا جو سب کو انتظار ہے کہ ڈاکٹر اب کس طرح کی رپورٹس پیش کرتی ہیں، ان کی ذاتی اسسمنٹ، کیونکہ اب تجربے کی بنیاد پر ڈاکٹروں نے رپورٹ پیش کرنی ہے، اور بچی کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ کس طرح ہے، کیا واقعی وہ اس قابل تھی کہ وہ اپنی مرضی سے لاہور جا سکتی تھی، وہ کسی کے بہلاوے پھسلاوے میں آ سکتی تھی، یا اس نے جو شادی کا جو فیصلہ کیا تھا کہ اس کی جس طرح اس نے اس کو بہلا اور پھسلا کر لے جانے کی کوشش کی گئی اور لے جانے میں ملزمان کامیاب ہوئے، کیا وہ اس قابل تھی بھی کہ اپنی مرضی سے وہ اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے یہ فیصلہ کر سکتی تھی، یا اس کو واقعی ہی وہ گمراہ ہوئی ہے اور اس کی ذہنی کیفیت کوئی فیصلہ سازی والی نہیں تھی۔ آنے والے دن بہت اہم ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ باقی ایک جاتے جاتے بات کہ
میرا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مختلف حدیثوں میں اور مختلف علماء اکرام سے ہم نے سنا بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو الزام لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں کسی کے اوپر بھی، اگر کوئی ناحق کسی کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو جو الزام لگانے والے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ بیٹیوں کا تحفظ کرنا ہے، اور بیٹیوں کے تحفظ کے لیے کوئی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے تو پھر ہم صحافتی اصولوں کے مطابق کسی کی بیٹی کو محفوظ بنانے کے لیے کسی حد تک کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارا کام ہے کہ پبلک کو آگاہ رکھیں اور جو بھی اس کے بیک گراؤنڈ یا پس پردہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کو لوگوں کو آگاہ رکھیں، لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنے میں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے میں تکلیف ہے تو انشاءاللہ تکلیف اور بڑھے گی، تکلیف کی شدت میں اور زیادہ آپ کی اضافہ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے ملک میں رہنے والی بچیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، اور ان کی اللہ تعالی عزت اور تکریم اپنی ذات کے توسط سے، اپنی ذات اور اپنی اللہ تعالی کی جو ایک ذات ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، اور جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح ان کو نست و نبود کرے گا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔